السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آج ایک عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس سے ہم بھی فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس پر تو پہلے بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے سورہ رحمان پہ، لیکن جو عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس پہ نہیں۔ بڑا آسان سا عمل ہے۔ پہلے فضائل، سورہ رحمان کے بہول فضائل ہیں۔ سورہ رحمان حسن عبارت، حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پہ بے حد خاموشی رکتاری ہوتی ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبارت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور پیراستہ اور مزین ہے۔ تمام حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جس پر جادو ہو، اسیب ہو، لاعلاج مرض ہو، مرگی ہو، فالج ہو، الجھن ہو، ڈپریشن ہو، شدید تناؤ میں ہو، عرض کینسر کے امراض ہو۔ لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پڑھنے کی بجائے آپ خود پڑھیں۔ آپ اس صورت سننے کا میں قائل ہوں، یہ میری رائے ہے، جب آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ قاری عبد الباسط یا مفتی شریم یا سدیس یا صالح بدیر یا علی حذیفی یا ماہر المعقیلی کی آوازوں میں سنیں، تلفظ درست کریں، لیکن خود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ باغ و بہار ہو جائیں گے۔ 2 رکعات صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھیں۔ اور سورہ رحمان کی یہ جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ جو ہے نا جی، اس میں یہ آیت آپ لوگ زیادہ پڑھیں، 70 مرتبہ، 101 مرتبہ۔ جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے وہ قبول ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسخرات ہے، اور یہ وہ مسخرات ہیں جو سورہ جن میں تھے، مسخرات جن و انس، تسخیر الجن و تسخیر الانس۔ تو یہ آیات میں پھر محنت کریں، مجاہدہ کریں، ریاضت کریں تو تسخیر السماوات والارض اللہ چاہے تو عطا ہو جائے گا۔ بڑے سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر بزرگان دین کے مجربات میں سے اور بزرگان دین کے مشاہدات سے جو چیزیں آئی ہیں تو وہ بتانا مقصود ہے۔ تو اگر آپ مسخرات چاہتے ہیں، تسخیر القلوب چاہتے ہیں، تسخیر الانسان چاہتے ہیں، تسخیر الجن چاہتے ہیں، لیکن محنت ہتھیلی پہ سرسو جمانا ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو گر کی بات بتائی، یہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے۔ تو آپ اس طریقے پہ پڑھیں، انشاءاللہ تسخیرات میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے اللہ کے لیے پڑھیں۔ دیکھیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں،
اس وقت ہمارے 54 ایئرز ایج دے عمر ہے، تو دیکھ لفظ پشتوں میں استعمال کیا، 40 سال لگ بھگ ہم مسنشین رہے، لاتعداد سلاسل سے فیضیاب رہا، اور ابھی تک ہم طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ گروہ رجال الغیب ہم پہ مہربان ہے، نگہبان ہے، لوگوں کے متعلق بھی خبر دیتے ہیں اور اپنے متعلق منزل کی طرف قافلہ رواں دوا ہے، اطمینان قلبی ہے۔ دیکھیں آپ میرے چہرے سے اندازہ لگائیں، یہ چمک دمک کو چھوڑیں، وہ تھکاوٹ بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہو جاتی ہے، وہ اور بات ہے، تو اللہ نے ہمارے دل کو مستغنی کر دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ جتنے بھی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یقین کریے سارے رجال الغیب کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ تو ہم نے مرتے تک الحمدللہ پڑھنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ سنیں، بجائے اس کے آپ اس کا تعویذ کریں، تو سننے کے حد تک تو میں اتنا قائل ہوں کہ ہم اپنے اصلاح کریں، دوسرا تعویذ کی حد تک تو میں قائل نہیں ہوں کہ آپ وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لے کے وہ ہاتھ پہ باندھ دیں اور مسخرات ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ پڑھنا پڑے گا، مجاہدہ ریاضت کرنا پڑے گا، اور نفس کو مغلوب کرنا پڑے گا، غیر اللہ سے نکل آئیں، آپ اس میں اپنائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ باغ و بہار ہو جائیں گے۔ یہ نایاب اذکار ہے، نایاب اعمال ہے، ساری زندگی دعائیں دیتے رہیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔